والصلاة والسلام على لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزن له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم صدق دل سے سبھی احباب درود شریف کی تلاوت فرمائیں اس کی آواز تھوڑی سی کم تھوڑی سی زیادہ نہیں آواز تھوڑی سی یہ پنکھا بند کر دو قابل تعظیم علماء کرام معززین علاقہ ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبی کو السلام علیکم آج پہلی بار خان بیلہ کے اس نواحی علاقہ سیغانی میں محترم جان حاضر حاجی محمد جلیل صدیقی صاحب کی دعوت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اللہ رب العزت میری حاضری آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اسٹیج پر میری اس جانب پروردہ آغوش ولایت حضرت مولانا صاحبزادہ پیر خلیل الرحمن درخواست دامت فیضون اور اس جانب آسمان ولایت کا خوبصورت چمکتا تارا پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر سید احمد شاہ دامت برکاتہ العالیہ جلوہ افروز ہیں دیگر علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں علماء کرام اور ان حضرات کی موجودگی میں میری حیثیت طفل مکتب کی سی ہے اور ان حضرات کی موجودگی میں لب کھولنا یقیناً ایک بہت بڑی جسارت ہے بہرحال میں ایک اپنی سی کوشش کرتا ہوں چند باتیں کچھ بکھری ہوئی گفتگو بے ربط جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا امید ہے آپ محبت سے سماعت فرمائیں گے اردو سمجھ آ جائے گی
نبی آئی تو گزارا کیجئے گا، مجھے سرکی نہیں آتی، اسی پہ گزارا کرنا ہوگا اپنے۔ اشتہار پر عنوان درج ہے ولادت مصطفیٰ ختم نبوت کانفرنس۔ میں بہت چھوٹا ہوں، ایسی کوئی میں پوزیشن میں نہیں کہ میں یہ کہوں کہ میں نے اصلاح کرنی ہے۔ اگر تذکرہ ولادت مصطفیٰ ہوتا تو وہ زیادہ موضوع اور جامع لفظ ہے۔ ولادت مصطفیٰ ہوئی ہے ایک ہی بار، آقا کا میلاد ہوا ہے ایک ہی بار ہوا ہے، اور آمنہ کی گودی میں ہوا ہے۔ ہم کسی اور محفل کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ولادت مصطفیٰ کی محفل ہے، یہ ولادت مصطفیٰ، تذکرہ ولادت مصطفیٰ، اس لیے کہ حضور کی ولادت کا تذکرہ کرنا عبادت سمجھتے ہیں، سیرت کا تذکرہ کرنا عبادت سمجھتے ہیں، میلاد کا تذکرہ کرنا عبادت سمجھتے ہیں، اور یہ عبادت ہے۔ یہی ہمیں اکابرین سے بھی پیغام ملا ہے۔ میں اپنا ایک مزاج رکھتا ہوں، اس مزاج کے مطابق دو چار باتیں عرض کروں گا۔ میری گفتگو میں کوئی خطیب نہیں ہوں، نہ بادشاہ ہوں دلوں کا، نہ خطیب ہوں میں لفظوں کا۔ اللہ ساتھ دیتا ہے، میں باتیں دل سے کرتا ہوں۔ اگر سبھی ریکارڈنگ کریں گے تو میری بات کون سنے گا، میرے ساتھ باتیں کون کرے گا؟ میں پریس کانفرنس کرنی تھوڑی آیا ہوں کہ آپ سب نے موبائل آن کر لیا، اتنے موبائل کی اتنے حضرت بھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں، اور کچھ باتیں ان کی موبائل میں سنوں گا، کچھ میں سنوں، کیونکہ محتمم بھی ہو اور منتظم بھی بندہ ہو تو کال تو آیا کرنا ہے مسلسل، اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، وہ بھی انشاءاللہ وہ جو آئے گی میرے کان میں انشاءاللہ آپ کو سناتا ہوں، میرے بالکل پہلو میں بیٹھے ہیں۔ میں ایک اپنا مزاج رکھتا ہوں، میں اس مزاج کے مطابق ایک دو باتیں عرض کروں گا۔ اس وقت میں کہہ سکتا ہوں کہ دن ہے، میری کچھ گفتگو آپ نے سمجھ لی ہوگی، پہلی ملاقات ہے، ایسا نہ ہو آخری ہو جائے۔ دن ہے، کیا ہے؟ دن ہے، بڑی توجہ سے سننا۔ مجھ سے کوئی بندہ پوچھے کہ دن ہے یا رات ہے تو میں کہوں گا دن ہے، سپہر کا وقت ہے، دن ہے۔ ایک اور بندہ میرے قریب میں کھڑا ہو جائے اور اس سے کوئی پوچھے کیا ہے، وہ کہے رات ہے، کیا کہے؟ اور ایک بندہ سامنے کھڑا ہو، وہ ہم دونوں کا لحاظ کرے اور کہے تم دونوں ٹھیک ہو، تم دونوں، ہم میں سے تو ایک غلط ہے نا، وہ یقیناً غلط ہے۔ بولی میری بات سمجھ آئی؟ ہم میں سے تو ایک غلط ہے نا، وہ یقیناً غلط ہے۔ جس نے کہہ دیا کہ تم دونوں ٹھیک ہو، دن کہنے والا بھی ٹھیک ہے اور رات کہنے والا بھی ٹھیک ہے، وہ بندہ یقیناً غلط ہے۔ کم از کم اتنی جرت تو ہو کہ حقیقت کو حقیقت کہہ سکو، اتنی جرت تو ہونی چاہیے بندے میں جو سچ کو سچ کہہ سکے، حقیقت کو حقیقت کہہ سکے۔ اب مجھ سے کوئی پوچھے کہ تو نے کہا دن ہے تو اس کی دلیل دے، کیا دے؟ دلیل۔ میں کہوں گا اوپر نگاہ اٹھا، روشنی ہے، سورج دکھائی دے رہا ہے، یہ میرے دعوے پر دلیل ہے کہ دن ہے۔ صاحبان توجہ، میں مکھی پہ مکھی مارنے کا عادی نہیں ہوں، محض طوالت نہیں کرنی میں نے اپنی گفتگو میں کوئی بات عرض کرنی ہے۔ میں کہوں گا اوپر نگاہ اٹھا، روشنی ہے، سورج دکھائی دے رہا ہے، اور ابھی ہم نے عصر کی نماز ادا کرنی ہے۔ یہ باتیں واضح کرتی ہیں، میرے اس دعوے پر دلیل ہیں۔ اور اس سے کوئی پوچھے کہ تو نے جو کہا رات ہے تو اس کی دلیل بتا، اس کی، وہ آگے سے صرف یہ کہتے تو رات کا منکر ہے۔ اب میں پہلی دفعہ آیا، آپ کا مزاج میرے مزاج میں یقیناً فرق ہوگا، یقیناً ہوگا، لیکن کچھ کوشش کیجیے گا۔
ادھر ادھر آپ دیکھیں گے یا کوئی میزبان آ جائے گا، میں گفتگو وہیں پہ روک دیا کرتا ہوں کہ وہ سمجھ نہیں آئے گی. علماء کی باتیں خطبہ کی سمجھ آ جایا کرتی ہیں. میں طالب علم، میں نے کہا نا بکھری ہوئی باتیں ہوگی، بھرپور توجہ چاہیے. اسے جو کوئی کہے کہ تو بتا، تو نے کہا رات ہے، تو اس کی دلیل ہے. وہ کہے تو رات کا منکر ہے، رات نہیں مانتا رات کو. تو میں کہتا ہوں میں رات کا قائل ہوں، رات کو مانتا ہوں جب ہوتی ہے. جب دن ہو اسے دن کہو، جب رات ہو اسے رات کہو. حقیقتوں کو ماننا یہ فساد نہیں ہوتا، حقیقت کے مد مقابل آ کر اس سے مخالفت کرنا یہ فساد ہوتا ہے، اور ایسا شخص فسادی ہوتا ہے. ہم حقیقتوں کو ماننے والے ہیں، حقیقتوں کو ماننے والے. صاحبان توجہ ہے. میں نے کہا میں وہ پنجابی ساڈے کہندے نے کہ اسی تھوڑیاں نمازاں پڑھیے، تسی ساڈے کوزے بنو. میں تھوڑے پروگرام اس تقلید کرا. توجہ ہے صاحبان، توجہ ہے نہیں ہے. حقیقتوں کو ماننا یہ فساد نہیں ہوتا. اب میں دو چار حقیقتیں ہی عرض کر، بلکہ دو ہی، زیادہ نہیں. پہلی حقیقت عرض کرنے چلا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ حقیقت ہے. ابھی میں چہرہ نہیں دیکھ رہا کون بول رہا ہے کون نہیں. اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ اس حقیقت کو بیان کرنا فساد نہیں. پولاد کی طرح پتھر اٹھانا فساد ہے. اس حقیقت کو بیان کرنا فساد نہیں، اللہ اکیلا. اور اگر سمجھ نہیں آتی تو یوں سمجھو، حاتم طائی کا نواسہ دوستوں کی محفل میں آ کر بیٹھا. ادھر حاتم طائی کا نواسہ آ کر بیٹھا، ادھر پیارے آقا کا نواسہ حسین آ کر بیٹھے. حاتم طائی کے نواسے نے اپنے نانا کی ثقافت کے قصے چھیڑ دیے. میرا نانا ایسا سخی تھا، بڑی توجہ، میرا نانا ایسا سخی تھا. میرے نانا کا محل تھا، محل کے اس نے 8 دروازے رکھے ہوئے تھے لینے والوں کے لیے. ادھر سے آ کے لے لینا، یہ بند ہوا ادھر سے آ کے لے لینا، یہ بند ہوا ادھر سے آ کے لے لینا، یہ بند ہوا ادھر سے آ کے لے لینا. وہ جب چپ ہوا اب حسین بولا. وہ چپ ہوا اب حسین بولا. حسین بول کے کہتے ہیں تیرے نانا نے، اب سارے اس جملے کو بول نہیں سکیں گے، تیرے نانا نے اپنی قوم کو لینے کے لیے 8 دروازے دکھا رکھے تھے، میرے نانا نے اپنی امت کو لینے کے لیے ایک ہی دروازہ دکھا. تیرے نانا نے بتا رکھا تھا یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا ادھر سے. گویا اس نے پہلے سے بتا دیا کبھی یہ دروازہ بند ہو سکتا ہے، کبھی اس دروازے والے کو نیند آ سکتی ہے، کبھی اس دروازے والے کو اونگ آ سکتی ہے، کبھی اس دروازے والا اعلان کر سکتا ہے سال میں ایک ہی بار کھلے گا. اور میرے نانا نے جو دروازہ دکھایا تھا ساتھ بتا دیا تھا دن میں آ تیری مرضی، رات میں آ تیری مرضی، صبح میں آ تیری مرضی، شام میں آ تیری مرضی، تندرستی میں آ تیری مرضی، خوشحالی میں آ تیری مرضی، بیماری میں آ تیری مرضی، صحت میں آ تیری مرضی. چھوٹا ہے آ، بڑا ہے آ، عورت ہے آ، مرد ہے آ، جہاں ہے وہیں پر آ. اس کے دربار میں آ کر جبین نیاز چکانا تیرا کام ہے، اور تیرے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دینا میرے رب کا. یہ حقیقت ہے. او میرے نال بولو. ویسے تمہوں بھی چنگے لگتے ہیں تو تبدیلی دور منو بھی چنگے لگتے ہیں. تسی بولو، میں روکے ہے نہیں چنگے منو لگتے ہیں، روکے سستے ہیں تھوڑی توجہ ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہاں ٹول پلازا بھی پورا نہیں آنا تبدیلی. توجہ ہے میرے وال کو نہیں ہے؟ توجہ میں جو اتنا لمبا سفر کر کے پنجابی سمجھ آتی ہے
میں کو گل عرض کر کے جاواں نا میرے آن دا بھی کوئی فائدہ تے ہوئے توانوں بھی ہوئے منوں بھی اس گل دا فائدہ ہوئے اللہ وحدہ لا شریک ہے یہ حقیقت ہے وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے اصلی بولے اصلی بولے اصلی بولے ماسک کا دور ہے جنہیں ماسک لانا ہے لا لوے اصلی منہ کھول کے بولے وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے ادنا ہے کوئی آلہ حبشی ہے یا کرسی ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری لاحت دے کرم باپ سناتا تو ہے تیرے عمر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق فیکون عمل راز بتاتا تو ہے اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے یکتا ہے یگانا ہے تو حد سمجھ ہے مشکل سے مشکل سے بچاتا تو ہے ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا ہر وقت کے نہیں یقین تے جا کے دیکھ لو افغانستان ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اے حقیقت ہے سبحان اللہ وہ بولو اللہ اکیلا یہ حقیقت ہے انہوں بیان کرنا فساد نہیں جاگ دے ہو اس میں بیان کرنا فساد نہیں ادھے مدے مقابل آنا یہ فساد ہے کہ اللہ اس فساد تو بچائے دوسری حقیقت رکھا جلدی ٹائم بڑا تھوڑا ہے میرے آقا آخری نبی میرے آقا آخری نبی نے میرے آقا تو بعد کوئی نبی نہیں میں اس پہ زیادہ دلائل نہیں دیتا علماء موجود ہیں میں طالب علم ہوں ایک آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں وہی آئے کریمہ جو میں نے تلاوت کی آپ ان علماء سے سنتے ہیں بیانات ہوتے ہیں ہر خطیب اور مقرر کرتا ہے میں اپنے ذوق میں اس انداز میں وہ جملہ آپ تک پہنچانے چلا ہوں ایک بندہ جو آج ہی آیا ہے کبھی نہیں کبھی کسی مولوی کے ڈائے چڑھائے آج ہی آیا ہے انشاءاللہ وہ سنے اور اپنے دل میں بٹھا لے کوئی بھی فسادی ختم نبوت کا منکر اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا اور میں قرآن سے دلیل دینے چلا ہوں اور یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ختم نبوت کا منکر میری اس دلیل کو توڑ نہیں سکتا دے رہا ہوں قرآن سے اس لیے کہ ختم نبوت کا منکر لوگوں کو جھانسا دیتا ہے میں قرآن مانتا ہوں اگر قرآن مانتا ہے تو اس آیت کو مان اس آیت کو اب توجہ سادہ لفظوں میں میں سمجھے مجھے اشارہ کر رہے ہیں کہ بس کرتے جیسے ہی آپ حکم دیں گے میں اسی لمحے میں گلہ خراب کرنا ہی نہیں کیونکہ سیزن ہے سیزن ہے میں گلہ کیوں خراب کرنا عالم ارواح میں صاحبان توجہ عالم ارواح میں میرے رب نے یوں ہی ایک محفل سجائی جیسے ہم سجایا کرتے اور پابندی لگا دی سارے نہیں آ سکتے اس محفل میں توجہ سارے نہیں آ سکتے اللہ کیا حکم ہے اللہ فرماتے ہیں صرف نبی آ جائیں کون آ جائیں توجہ سے سننا اور سادہ کرو اس جملے کو اس محفل میں صرف وہ تھے جنہوں نے نبی بن کے آنا تھا اور سادہ یہ ہون بھی سمجھنا آیا تو پھر کوئی اور ہی آگے گل کرے گا جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی نہیں جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی نہیں اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے کہ اس محفل میں کون کون تھا سوا لاکھ انبیاء ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے کون کون آج اگر کوئی اٹھ کر کے اس محفل میں بھی تھا میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ وہاں تھا یا نہیں تھا سبحان اللہ
نہیں ضروری نہیں کہ ہر جملے تو سبحان اللہ ہی ہوئے، گل کا جی انداز ہوئے اس انداز میں انداز نہیں کرو۔ آج اگر کوئی اٹھ کر کہے کہ اس محفل میں بھی تھا تو میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ وہاں تھا یا نہیں تھا؟ کیا دلیل ہے؟ سوال آخر میں وہاں کون سا صحافی تھا جو رپورٹ کرنا ہے یہ بھی تھے، یہ شخصیت بھی تھی، یہ شخصیت بھی تھی، سوال آخر بھی آیا، مجھے کیسے پتا چلے؟ اللہ نام نہیں ہے ایک جملہ چاہیے کہ وہاں کون کون تھا۔ وہ جیسے کسی نے شیر خدا حضرت علی سے سوال کیا، علی المرتضیٰ جی یہ بتائیے کون سے جانور بچے دیتے ہیں، کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ اب حضرت علی کیا فرماتے ہیں، اتنی ہزاروں کی تعداد میں مخلوقات ہیں، قلم کاغذ لے کر آ میں نام لکھواتا ہوں، شیر کے بچے ہوتے ہیں، مرغی کے انڈے ہوتے ہیں، ریچھ کے بچے ہوتے ہیں، شتر مرغ کے انڈے ہوتے ہیں، چوہے کے بچے ہوتے ہیں، پورے ہو سکتے تھے؟ جی ہم نے بچپن میں پڑھا تھا کہ سائنسدان کہتے ہیں 18,000 مخلوقات ہیں، اب نئی تحقیق آئی ہے کہ ہم گنتی کر ہی نہیں سکتے کتنی مخلوقات ہیں۔ تو حضرت علی کیسے بتاتے نام نہیں بتا سکتے تھے؟ حضرت علی نے ایک جملہ بولا، حضرت علی نے ایک جملہ بولا، حضرت علی فرماتے ہیں نام نہیں بتاتا، ایک جملہ بول رہا ہوں خود جا کے دیکھ لے، جن جانوروں کے کان باہر ہیں بچے دیتے ہیں، جن جانوروں کے کان اندر ہیں انڈے دیتے ہیں۔ مزہ آیا نا جواب دا؟ مزہ آیا نا؟ پر اپنے کرنوں ہاتھ نہیں مارنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جن جانوروں کے کان باہر ہیں، ہاتھ نہیں مارا تو سوچ لے میرے کان ہے نا باہر، بچے دیتے ہیں، جن جانوروں کے کان اندر ہیں۔ ایک جملہ چاہیے، ایک جملہ، اللہ رب العزت ایک جملہ بیان کروا رہے۔ توجہ، میں قرآن مجید کا طالب علم ہوں، سبق سنانے چلا ہوں علماء کرام کو۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان کی نشانی بتانے چلا ہوں۔ اس محفل میں کون کون جو تھے وہ نبی، لیکن ان کی نشانی کیا ہے؟ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، نبیہ تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، تدبر دوں گا، فصاحت دوں گا، بلاغت دوں گا، امامت دوں گا، قیادت دوں گا، صحافت دوں گا، صداقت دوں گا، تلاوت دوں گا، طہارت دوں گا۔ لیکن سنو، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تم پہلے جاؤ گے، میرا محبوب بعد میں آئے گا۔ اب جو نبی وہ آقا سے پہلے ہے، آقا کے بعد جو دعویٰ کرتا ہے تو نبی نہیں بدترین جھوٹا ہے۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، بعد میں میرا رسول آئے گا، بعد میں میرا محبوب آئے گا، بعد میں میرا محبوب آئے گا۔ اور آئے گا کون؟ رسول۔ اللہ رسول تو 313 ہے، سبحان اللہ۔ رسول تو آپ کس کا تذکرہ فرما رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے جب کہہ دیا ثم جاءکم رسول تو اب یہ رسول والا لفظ کسی اور کے کلمے میں لگنے ہی نہیں دوں گا۔ آدم شفیع اللہ ہوگا، نوح نبی اللہ ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ ہوگا، اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ ہوگا، عیسیٰ روح اللہ ہوگا، داؤد خلیفۃ اللہ ہوگا، یعقوب نبی اللہ ہوگا، یوسف صدیق اللہ ہوگا، میرا محمد رسول اللہ ہوگا۔ سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں اے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، اے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کو فریاد رس، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاسے درکشا ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا آ گیا آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، پوری بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی۔ پتھروں چٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، اے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم کو ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آ فرما ہے وہ کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، محمد
میرا جملہ توجہ سے سنیے گا. ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد مصطفیٰ، اور اس ربیع الاول نے بتایا ہے کہ تم لاوارث نہیں ہو. بڑا سادہ سا میں نے جملہ بولا تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے کہ تم لاوارث نہیں ہو. جو بچہ لاوارث ہونا اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تو رات 2 بجے کیوں آیا، 3 بجے کیوں آیا، 4 بجے کیوں آیا، 2 دن نہ آئے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اور جس کا وارث موجود ہوتا ہے وہ پوچھا کرتا ہے بیٹا کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا، کیوں تھا. پوچھتے ہو نہیں پوچھتے ہو؟ میری باتیں سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی؟ پوچھتے ہو نا. اور نوجوانوں آپ سمجھتے ہیں کہ میں اب رات کے بعد جس حصے میں بھی آؤں بابا سو گیا ہے لحاف اوپر اوڑھ کر، بابا نہیں سوتا. وہ لحاف اوپر بھی اوڑھ لے، جاڑے کا بھی موسم ہو، لحاف اوڑھ بھی لے، اس کی نگاہیں پھر بھی دروازے کی جانب رہتی ہیں کہ ابھی آتا ہے تو پوچھتا ہوں کہ بیٹا کدھر تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ وارث ہے، وہ وارث ہے. وہ پوچھتا ہے بیٹا کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا، کیوں تھا، کدھر تھا اس وقت تک. آقا امت کے وارث ہیں. ہاں یہ جملہ انے واہ بولنے والا نہیں، توجہ سے میرا جملہ سمجھ لینا پھر اس پہ بولنا. آقا امت کے وارث ہیں. مت یہ کوئی سمجھے کہ آج میں جدھر مرضی پھرتا رہوں، کسی نے نہیں پوچھنا، حضور نے پوچھنا ہے کدھر تھے. حضور نے پوچھنا ہے کدھر تھے، کس کے ساتھ تھے. کس کے ساتھ تھے، کیوں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور امت کے وارث ہیں، حضور امت کے باپ ہیں. اسی لیے تو عائشہ ماں ہے. حضور امت کے باپ ہیں، حضور امت کے وارث ہیں. اور وارث کے سینے میں تڑپ ہوتی ہے. ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. اور وارث کہتا کیا ہے کہ جملہ میں عرض کر رہا ہوں، بس اسی کے ارد گرد انشاءاللہ بات ختم کر دوں گا، باقی باتیں پھر کبھی صحیح. اب وہ میرا ردم ٹوٹ گیا. وارث کہتا کیا ہے؟ وارث کہتا ہے بیٹا کیا کچھ نہیں کرتا میں تیرے لیے. توجہ، کیا کچھ نہیں کرتا تیرے لیے. نہ صحت دیکھتا ہوں، نہ بیماری دیکھتا ہوں، نہ دن دیکھتا ہوں، نہ رات دیکھتا ہوں. محنت کر رہا ہوں تیرے لیے، سب کچھ اکٹھا کر رہا ہوں تیرے لیے، بہت سا مال لا رہا ہوں تیرے لیے. تو میرے پاس بیٹھا کرنا، مجھ سے باتیں کیا کرنا. اوروں کے پاس بھی آ کے بیٹھتا ہے، میرے لیے تیرے پاس وقت ہی نہیں، کبھی ادھر چلا جاتا ہے، کبھی فلاں دوست کے پاس چلا گیا. میرے پاس بیٹھا کرنا، مجھ سے اپنی باتیں شیئر کیا کرنا، مجھے اپنے دکھڑے سنایا کرنا، مجھ سے اپنی خوشی شیئر کیا کہتے ہو. اور بیٹا، اگر میں نے باپ بیٹا کی مثال دے دی تو سفید ریش جو بیٹھے ہیں وہ بڑی توجہ سے میرا جملہ سننا. بیٹا کہہ سکتا ہے ابا میں صرف تیری بات سنوں، تیرے علاوہ کسی کی نہ سنوں، صرف تیرے پاس بیٹھوں، تیرے علاوہ کہیں نہ جاؤں. تو باپ کہتا ہے بیٹا بیٹھا کر اوروں کے پاس بھی، جایا کر اوروں کے پاس بھی، لیکن اس کے پاس جس کے بارے میں بتاؤں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بارے میں کیوں؟ اس لیے کہ تجھے اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں ہے. تجھے نہیں پتا لباس خضر میں رہزن کون ہے، رہبر کون ہے. تجھے نہیں پتا ڈکیت کون ہے، تجھے نہیں پتا رہنما کون ہے، تجھے نہیں پتا تیرے حق میں اچھا کون ہے، تجھے نہیں پتا کون تجھے اچھا مشورہ دے سکتا ہے. یہ میں تجھے بتاؤں گا. یہ بال میں نے دھوپ میں بیٹھ کے سفید نہیں کیے، میں تجھے بتاؤں گا یہ تیرے حق میں اچھا ہے. تو اسے چچا کہہ سکتا ہے، تو اسے ماموں کہہ سکتا ہے، اس سے تو مشورہ لے سکتا ہے. میں بتاؤں گا، میں بتاؤں گا. یا رسول اللہ آپ امت کے وارث ہیں، میں صرف آپ کی بات سنوں، آپ کے. توجہ، میں کوئی ایسا جملہ نہیں مبہم سا چھوڑنا چاہتا کہ بعد میں کوئی پلمبر قسم کا بندہ اٹھ کے سوشل میڈیا پہ تبرہ شروع کر دے. توجہ، یا رسول اللہ آپ امت کے وارث ہیں، میں صرف آپ کی بات سنوں، آپ کے علاوہ کسی کی نہ سنوں. آپ کے کیونکہ آپ فرمانے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں سب کچھ لے کے آ گیا، میں صرف آپ کی بات سنوں، آپ کے علاوہ کسی کی نہ سنوں. آقا فرماتے ہیں میرے علاوہ سن، میرے علاوہ اوروں کی مان، لیکن اس کی جس کے بارے میں بتاؤں.
میں بتاؤں جملہ سمجھ آ گیا؟ بخیل نہ بننا، بخیل نہ بننا۔ یا رسول اللہ پھر بتائیے نا آپ کے علاوہ کس کی بات سنوں؟ آقا فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری بھی مان ابو بکر کی بھی مان، میری بھی مان عمر کی بھی مان، میری بھی مان عثمان کی بھی مان، میری بھی مان علی کی بھی مان، میری بھی مان حسن کی بھی مان۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری بھی مان، ان کی بھی مان، کیونکہ ان کی ماننا عین دین ہے۔ ایک اور جملہ آ گیا تو میرے خیال سے آیا حضرات علماء کرام کی برکت میں، ساری تقریر ایک پاسے تھے، وہ جملہ جے سمجھ آ گیا تھے وہ ایک پاسے۔ سنی کمزور نہیں ہوتا، بے شک سو جاؤ، سنی کمزور نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اب لفظ ہے نا، لفظ خود بولتے ہیں، لفظ خود بولتے ہیں، انہیں پہچانا کریں لفظوں کو۔ کیوں سنی کمزور نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے پاور ہے سنت، اس کے پیچھے پاور ہے۔ جیسے پاکستانی یہ لفظ بولتا ہے کہ پیچھے ہے پاکستان، امریکی لفظ بولتا ہے پیچھے ہے امریکہ، سعودی پیچھے لفظ ہے سعودیہ، فوجی پیچھے لفظ ہے فوج۔ لفظ بولتا ہے کہ یہ کمزور ہے یا نہیں، اوہ توجہ، یہ کمزور ہے یا سنی، اس کے پیچھے پاور ہے سنت۔ ایک بندہ کہتا پھر میں فوجی، میں فوجی، میں فوجی، فوج جو کہے یہ میرا نہیں۔ سبحان اللہ، جی ایڈریس دو گھر آ کے سمجھاؤں۔ ایک بندہ کہتا پھر میں فوجی، میں فوجی، فوج کہے یہ میرا نہیں، کیا رہ گیا پلے؟ کچھ نہیں رہ گیا۔ ایک بندہ کہتا پھر میں سعودی، میں سعودی، میں سعودی، تلاشی لینے پر اس کی جیب سے اقامہ نہ نکلے جسے آپ کامہ کہتے ہو، کیا رہ گیا پلے؟ ایک بندہ کہتا پھر میں امریکی، امریکی، وہ گرین کارڈ نہ ملے اس کی جیب سے۔ ایک بندہ کہتا پھر میں پاکستانی، تلاشی لینے پر آئی ڈی کارڈ پاکستان کا نہ ملے تو کیا رہ گیا پلے؟ سمجھو یا نہ سمجھو، قاضی کا ذمہ اللہ نے بولنا لگایا ہے، میں بولے جا رہا ہوں۔ ایک بندہ کہتا پھر نا میں سنی، میں سنی، میں سنی، سنت والا جو کہے یہ میرا نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بولی بولے ہو، سبحان اللہ، ڈر گئے ہو، یہ کی سمجھ دے ہو میں اپنا آپ چھپاواں گا میں کون ہاں؟ میری رقم وچ فاضل دیوبند دا خون ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں سنی، میں سنی، میں سنی، سنت والا جو کہے یہ میرا نہیں، کیا رہ گیا پلے؟ کچھ رہا نہیں؟ لفظ بولتے ہیں، بات اس پہ بھی ایک اور جانب نکل جائے گا لیکن میں سمجھتا ہوں۔ لفظ سنی کمزور نہیں ہوتا، اب سنیے گا، اس لیے کہ سنت کمزور نہیں ہوتی۔ اب اہل علم کو اس پہ لطف آئے گا، سنی ضعیف نہیں ہوتا، اس لیے کہ سنت ضعیف نہیں ہوتی۔ کسی روایت کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے یہ روایت ضعیف ہے، ارے چھوڑیے حدیث کے بارے میں ہوتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن آپ نہیں سنو گے کہ کہیں کسی نے کہا ہو یہ سنت ضعیف ہے۔ سنی ضعیف نہیں ہوتا، اس لیے کہ سنت ضعیف نہیں ہوتی۔ اور سنت ہے کیا؟ توجہ، سنت وہ ہے جس پہ صحابہ نے عمل کر کے دکھایا، وہ سنت، وہ ہے دین۔ اور یہ ہمارے عقیدے کا حسن ہے کہ صحابہ بھی حق ہیں، اہل بیت بھی حق ہیں، صحابہ بھی ہمارا ایمان ہے، اہل بیت بھی ہمارا ایمان ہے۔ چونکہ تمہید مانگنے کا وقت نہیں، اس لیے بلا تمہید حضرت کی ایک خواہش پوری کر کے اجازت چاہ رہا ہوں، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، تسی بھی اس لیے خوش رہنے۔ میرے ساتھ اصل میں نا آپ کو
کیا کیا بتاؤں کہ کیا کیا قوم میرے ساتھ کرتی رہی ہے. میری تقریر ہوتی ہے دور 1 گھنٹے کی, اس میں سے اپنی مرضی کے جوان کلپ نکالتے ہیں نا 2-2 3-3 منٹ کے, وہ سیٹ کر دیے. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پورا گھنٹہ شعر ہی پڑھتا رہتا. وہ پھر فرمائش آ جاتی ہے, وہ ایک موضوع چل رہا ہوتا ہے, موضوع کے درمیان آ جایا کرتی ہے بات. بہرحال میں آپ کا احترام کرتے ہوئے سنا دیتا ہوں. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا, وفا پرستی کی لاج زہرا, مقام خون حسین یہ ہے, کرے گی جنت پہ راج زہرا, کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا, جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی متی کے سر کا ہے تاج زہرا, جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا, شبیر و شبر دی امی زہرا, نبی دے گھر میں چھے جمی زہرا, مقام تیرے نو کون سمجھے سنی ہم تیرے کمی زہرا, پردے دیاں دے گجڑ والی جناب زینب دی امی زہرا, رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات مندی لمبی زہرا, یادی ملکہ بطول زہرا, طہارت آلہ اصول زہرا, حسن و حسین لے حبدارانا سلام کر لے بگول زہرا. یہ ہمارے عقیدے کا حسن ہے کہ جس کی نسبت بھی حضور کے ساتھ ہے ہمارا ایمان ہے, وہ ہمارا ایمان. اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پر کاربند رکھے. دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کے برابر ہے. میں انہی لفظوں پہ اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. آخر دعوانا الحمدللہ.